لیکن انگریزوں کی اقتدار پر قبضے کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بچوں کا کیا حال ہوا، اس بارے میں کم لوگ جانتے ہیں۔ اکتوبر 1911 میں برطانوی بادشاہ جارج ہفتم کی تاج پوشی کے جشن کے لیے دہلی دربار لگایا گیا۔ جب برطانوی بادشاہ اور ملکہ میری قلعہ مبارک، جسے انگریز ریڈ فورٹ کہتے تھے، جلوس نکل رہے تھے، ان کے اس قافلے کے پیچھے پیچھے ایک لاغر فقیر ٹانگیں گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا اور بھیک مانگ رہا تھا۔ اس فقیر کا نام مرزا نصیر الملک تھا، جو بہادر شاہ ظفر کا پوتا تھا، اور آج ان حالوں کو پہنچ چکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس کی ٹانگیں بالکل جواب دے گئیں اور وہ شاہ جہان آباد میں چلتی قبر اور کامرا بنگش کے علاقے میں مفلوج حالت میں پڑا بھیک مانگتا رہتا۔ جو لوگ اسے جانتے تھے وہ اس کی طرف سکہ اچھال دیا کرتے تھے۔ ایک اور شہزادہ جو بہادر شاہ ظفر کی بیٹی قریشیہ بیگم کا بیٹا تھا، بھی شاہ جہان آباد کی گلیوں میں سالوں تک بھیک مانگتا رہا۔ یہ وہ شہزادہ تھا جسے کچھ عرصہ قبل تک صاحب علم مرزا قمر سلطان بہادر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مرزا نصیر الملک کے برعکس شہزادہ قمر سلطان بہادر صرف رات کے اوقات میں باہر نکلتا اور بھیک مانگتا تھا۔ شہزادہ قمر سلطان کے بارے میں کئی کتب میں لکھا ہے کہ وہ عام فقیروں کی طرح بھیک نہیں مانگتا تھا۔ وہ صدا لگانے کی بجائے زار زار روتا اور براہ راست لوگوں سے مانگنے کی بجائے دھیمی آواز میں اللہ سے مانگتا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا، یا اللہ، مجھے اتنا دے دے کہ میں اپنے لیے کھانا خرید سکوں۔ یہ سن کر لوگ اسے صدقہ و خیرات دے دیا کرتے تھے۔ ایسی کہانی شہزادہ مرزا کویش کی بیٹی سلطان بانو کی ہے، جو اس نے خود خواجہ حسن نظامی کو سنائی، اور خواجہ حسن نظامی نے یہ کہانی اپنی کتاب بیگمات کے انصور میں رقم کی۔ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ جب وہ بیگم زینت محل سے ملے، ان کی عمر 66 برس کے لگ بھگ تھی، تاہم انہیں اب تک ماضی کے تمام واقعات اچھی طرح یاد تھے۔ شہزادی نے بتایا کہ وہ غدر کے وقت 16 سال کی تھی۔ میں اپنے بھائی مرزا یابر شاہ سے 2 سال چھوٹی اور اپنی بہن ناز بانو سے 6 سال بڑی تھی۔ غدر کے بعد ہم در بدر ہو گئے اور کئی سال تک لوگوں کے صدقہ و خیرات پر گزارا کرتے رہے۔
حسن نظامی بتاتے ہیں کہ ضعیف العمری میں بھی سلطان بانو کے حالات انتہائی مخدوش تھے، اور وہ بالکل اکیلی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔